صحابیہ ہیں سیدہ فقیہہ بنت یسار رضی اللہ عنہا۔ فقیہہ اور ان کے خاوند کا اسلام قبول کرنا۔ فقیہہ بنت یسار کی شادی خطاب بن حارث کے ساتھ ہوئی، وہ حاطب بن حارث کا بھائی تھا۔ فقیہہ اور ان کے خاوند نے بہت سے لوگوں سے پہلے اسلام قبول کرنے کی سعادت حاصل کر لی تھی، یعنی سابقون الاولون میں سے تھے۔ ان کا باپ یسار صفوان بن امیہ بن خلف کا غلام تھا۔ صفوان بن امیہ کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حنین میں غنیمتیں حاصل ہوئی تو آپ نے ان کو 100 اونٹ دیے، پھر 100 اونٹ دیے، پھر 100 اونٹ دیے، تو کہنے لگے کہ اس سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے سب سے زیادہ مبعوث انسان تھے میری نظر میں، اور اب آپ سب سے زیادہ محبوب انسان ہیں۔ اور پھر اس نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ لوگوں اسلام قبول کر لو، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنا دیتے ہیں کہ ان کو فقر کا ڈر نہیں ہوتا۔ وہ مکہ معظمہ میں کمزور اور ناتواں اہل ایمان کو طرح طرح کی اذیتیں دیا کرتا تھا۔ جب قریش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکاروں کو ایذا رسانی میں حد سے تجاوز کر گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حبشہ کی طرف ہجرت کر جانے کی اجازت دے دی تاکہ اللہ ان کے لیے کشادگی پیدا کر دے۔ فقیہہ اور ان کے خاوند خطاب بن حارث مہاجرین کے قافلے کے ساتھ ہجرت کے سفر پر روانہ ہو گئے۔ ان دونوں کے دل میں یہ امید تھی کہ ان کو سرزمین حبشہ میں پرسکون زندگی میسر آئے گی، کیونکہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سن رکھا تھا کہ حبشہ کے حکمران نجاشی کے ہاں کسی پر ظلم نہیں کیا جاتا، وہ صالح حکمران ہے اور رعایا کے لیے بطور عادل اور امین حکمران ایک عمدہ مثال ہے۔ سیدہ فقیہہ کا باپ یسار مکہ معظمہ میں اپنے آقا صفوان کی طرف سے طرح طرح کی اذیتوں کا نشانہ بنتا رہا، چونکہ اس نے ابھی اسلام قبول کر لیا تھا اور بتوں کی طرف رجوع کرنے سے صاف انکار کر دیا تھا، اور اس کا مالک صفوان بدستور بتوں کا پجاری تھا اور ان کے سامنے دست بستہ رہتا، یعنی ہاتھ باندھے رہتا۔ ہجرت کے دوران خاوند کی وفات۔ سیدہ فقیہہ کو دوران ہجرت ایک مصیبت نے آ لیا جس کا انہیں وہم و گمان بھی نہ تھا اور نہ ہی اس کا احساس کبھی ان کے دل میں کھٹکا تھا۔ ہوا یہ کہ دوران سفر سیدہ فقیہہ رضی اللہ عنہا کا خاوند قضاء الہی سے وفات پا گیا۔ وہ ابھی حبشہ پہنچا بھی نہ تھا کہ لقمہ اجل بن گیا۔ سیدہ فقیہہ کے لیے اب اس کے علاوہ کوئی راستہ نہ تھا کہ وہ دیگر مہاجرین کے ہمراہ اپنا سفر جاری رکھے، تو انہوں نے اپنے معاملے کو اللہ کے سپرد کیا، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہوئے صبر و تحمل کے ساتھ اپنا سفر جاری رکھا، اور انہوں نے صبر اور نماز کے ساتھ مدد طلب کی، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، تم صبر اور نماز کے ساتھ مدد طلب کرو۔ مہاجرین کے قافلے میں شامل تمام صحابہ کرام اور صحابیات کریمات نے سیدہ فقیہہ رضی اللہ عنہا کا بھرپور ساتھ دیا اور انہیں دلاسا دیا تاکہ ان کا غم ہلکا ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو جزائے خیر سے نوازے، آمین۔ قرآن ان کی تنہائی کا غمخوار ہے۔ سیدہ فقیہہ اپنے خاوند کی وفات سے ایک مشکل ترین آزمائش میں مبتلا ہو گئی۔ پردیس بھی تھا اور کوئی اور ساتھ بھی نہیں تھا، کوئی رشتہ دار بھی نہیں تھا، بالکل تنہا آل الون ہو گئی۔ لیکن وہ اس آزمائش میں بڑی کامیابی کے ساتھ سرخرو ہوئی۔ انہوں نے زندگی بھر اللہ اور رسول کی اتباع کو حفظ جان بنائے رکھا اور اپنے رب کی عبادت اور کتاب الہی کی تلاوت کو دل کی تسلی اور اطمینان کا باعث بنایا۔ وہ یہ محسوس کر رہی تھی کہ دن بڑے بھاری اور نہایت سست رفتاری سے گزر رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا جو اس کی عبادت میں مصروف رہتے ہیں۔ سیدہ فقیہہ کی مہاجر مسلمان بہنوں نے ان کو بہت سہارا دیا، یہاں تک کہ سرزمین وطن کی طرف واپسی کا وقت آ گیا۔ جب مہاجرین مکہ واپس آئے تو انہیں یہ پتا چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے، تو انہوں نے یہ طے کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملے تاکہ ان کے قرب کی نعمت سے سرفراز ہو، چونکہ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا ہوئے عرصہ دراز ہو چکا تھا۔ جب مہاجرین کا قافلہ مدینہ پہنچا تو انہیں معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی آمد سے پہلے خیبر کی طرف روانہ ہو چکے۔ جب اللہ تعالیٰ نے خیبر فتح کروا دیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ 2 قافلے ان کی طرف آ رہے ہیں۔ پہلا قافلہ طفیل بن عمرو الدوسی کی قیادت میں 80 گھرانوں پر مشتمل آ رہا تھا، یہ سب مسلمان ہو چکے تھے، اور دوسرا قافلہ سیدنا جعفر بن ابی طالب کی قیادت میں مہاجرین حبشہ کا ہے۔ مدینہ منورہ میں سیدہ فقیہہ کو حبیب کبریا سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں رہائش کے لیے گھر مل گیا، جس میں سکونت پذیر ہونے کی وجہ سے ان کو اپنے حزن و ملال میں خاطر خواہ کمی محسوس ہونے لگی۔ سیدہ فقیہہ کے لیے بہت بڑی سعادت تھی کہ سیدنا بلال 5 وقت جب آذان دیتے تو ان کو آذان کے کلمات صاف سنائی دیتے۔ جب سیدہ فقیہہ کی وفات کا وقت آ گیا تو انہوں نے دائی اجل کو لبیک کہتے ہوئے دنیا فانی سے آخرت کی طرف کوچ کیا۔ اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمت کا سایہ دراز کرے، آمین یا رب العالمین۔ ان کی زندگی میں کوئی واقعات ہمیں نہیں ملتے سوائے اس کے کہ انہوں نے
بہت ارلی سٹیج پر اسلام قبول کر لیا اور اس کے بعد ہجرت حبشہ کی، اور ہجرت کے دوران شوہر فوت ہو گیا اور باقی زندگی تنہائی میں گزار دی۔ اب ایک رول یہ ہے یعنی بیوہ کا رول ادا کرنا۔ یعنی بعض اوقات خواتین ینگ ایج میں بیوہ ہو جاتی ہیں اور ساری زندگی کے لیے غم کے پہاڑ سر پہ ٹوٹ پڑتے ہیں، کیونکہ والدین بھی بعض اوقات نہیں رکھتے یا اور کہیں بھی کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا، تو انسان تنہا رہ جاتا ہے۔ ایسی صورت میں بہترین پناہ کی جگہ کیا ہے؟ اللہ کا ذکر محفوظ ترین قلعہ ہے، اور اس میں خاص طور پر قرآن مجید کے ساتھ اپنا تعلق قائم کرنا۔ یہی طریقہ انہوں نے اختیار کیا، اور ان کا یہی رول جو ہے وہ ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے۔ کیونکہ ایک صورت یہ ہو سکتی ہے کہ انسان روتے دھوتے صرف غم کی تصویر بنے، ہر وقت دوسروں کو پریشان کرے اور حاصل کچھ بھی نہ ہو، کیونکہ کچھ حقائق زندگی کے ایسے تلخ ہوتے ہیں جن کو ایکسپٹ کرنا پڑتا ہے کہ یہ مشکل آ گئی ہے، اب یہ میرے ساتھ ہے، اب اس کے ساتھ نبھانا ہے اور اللہ کی رضا پہ راضی رہنا ہے۔ انسان دعائیں ضرور مانگے، عبادت کرے، سب کچھ کرے، لیکن اللہ کے فیصلے کو قبول کر لے۔ جب انسان اللہ کے فیصلے کو کھلے دل سے قبول کر لیتا ہے تو پھر وہ مشکل فیصلے بھی آسان ہو جاتے ہیں۔ جی استاذہ، جیسے میں نے اپنی پریکٹیکل لائف میں یہ دیکھا کہ انسان مختلف عمر کے دور میں جو اس کی صلاحیتیں ہوتی ہیں ان کے مطابق ڈفرینٹ کام کرتا رہتا ہے، لیکن میں نے یہ دیکھا کہ جتنے بھی آپ ہائی لیول کا اور اپنی تمام ایکسپرٹیز کے ساتھ دنیاوی یا دینی لحاظ سے جو بھی کام کرتے ہیں، کبھی نہ کبھی ایک وقت ضرور آتا ہے کہ آپ یا تو اس سے تنگ آ جاتے ہیں یا اپنے آپ کو ایویلویٹ کرتے ہیں، تو لگتا ہے یہ اتنا اچھا یا بہتر کام نہیں تھا، مجھے اس سے بہتر کرنا چاہیے، اور کبھی کبھی انسان ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے کہ میرا یہ والا سارا ٹائم ضائع ہو گیا۔ لیکن جو ذکر الہی اور قرآن پاک کی خصوصاً جو تلاوت ہے، اس میں ایک اتنی عجیب قسم کی انوویشنز ہیں کہ ایون جب مجھے قرآن پاک کا اس طرح سے ترجمہ نہیں آتا تھا اور مجھے ساتھ پڑھنا پڑتا تھا، تو اس میں کبھی انسان کو بوریت نہیں ہوتی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی سیٹسفیکشن ہوتی ہے کہ اس کو کبھی آج کا دن اور کل کا دن ایک جیسے محسوس نہیں ہوتے۔ تو یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو خود انسان کو اور اس کے حالات کے مطابق وہ آپ کو اسٹرینتھ دیتی ہے اور آپ کے لیے نئے راستے کھلتے رہتے ہیں۔ بالکل، اس سے دو آیتیں مجھے یاد آ رہی ہیں۔ ایک تو یہ کہ کتاب انزلناہ الیک مبارک، کتاب جسے ہم نے اتارا آپ کی طرف بڑی مبارک ہے، یعنی جو اس کے ساتھ تعلق قائم کرتا ہے اس پر برکتیں نازل ہوتی ہیں، اللہ کی رحمتیں آتی ہیں۔ اور دوسری وہ آیت قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون، کہہ دیجئے کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کے ساتھ چاہیے کہ خوش ہو جائیں۔ اور یہ کس کے لیے خوش ہو جائیں؟ ہر ایک کے لیے ہے، جس کو بھی قرآن مل گیا۔ هو خیر مما یجمعون، وہ بہتر ہے ہر اس چیز سے جو لوگ جمع کر رہے ہیں۔ یعنی لوگوں نے مال، اسباب، اولاد، گھر بار، کاروبار، دنیا کی نعمتیں، ہر چیز سمیٹی، تو ہم کہتے ہیں ہائی کتنے لکی ہیں، ان کے پاس گاڑی بھی ہے، ان کا گھر بھی بہت بڑا ہے، ان کے پاس نوکر چاکر بھی ہیں، ان کے پاس یہ بھی نعمت ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے۔ دو بہنیں ہیں فار ایگزامپل، ایک کی شادی ہوئی اور اس کو زندگی کی ہر نعمت جس کو کوئی ڈریم کر سکتا وہ ملی، اور دوسری کی شادی ہوئی اور وہ تھوڑے دنوں کے بعد بیوہ ہو گئی اور کچھ بھی نہیں ملا اس کو، نہ بچے، نہ گھر، نہ کچھ اور۔ اب دیکھنے والے دنیا کی نظر میں کیسے کمپیئر کرتے ہیں؟ کس کو خوش قسمت سمجھتے ہیں؟ جس کے پاس سب کچھ ہے دنیا کا، اور دوسری جس کے پاس کچھ نہیں، ہائے بیچاری۔ لیکن ہائے بیچاری جو ہے اگر وہ قرآن کے ساتھ لگی ہوئی ہے تو میرے خیال میں وہ پہلی سے بھی زیادہ خوش قسمت ہے۔ هو خیر مما یجمعون، جو دوسرے سمیٹ رہے ہیں اس سے زیادہ بہتر دولت اس کے پاس آ گئی۔ لیکن ہم قرآن کو بس پھر کس طرح لیتے ہیں؟ صرف ایک سہارے کے طور پر کہ ٹھیک ہے اب کچھ اور کرنے کو نہیں تو یہی کر لیں۔ نہیں، اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے اگر کچھ لیا تو قرآن دیا اور اس سے بہتر نعمت بدل دے دیا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان دنیا کی نعمتیں نہ مانگے اور یہ جن کے پاس ہیں اس کو برا بھلا کہے یا ان کو حقیر سمجھے۔ نہیں، انسان دعائیں کرے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائیاں عطا کرے، لیکن دنیا کی بھلائیوں میں بھی سب سے بڑی خیر اور برکت کی چیز قرآن ہی ہے۔ جب ہم کہتے ہیں نا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، تو اس سے مراد صرف زیور کپڑا اور گھر بار نہیں ہے، اس سے مراد یہ دین کی نعمت بھی ہے۔
استاذہ آج ہی ہم فہم القرآن میں سورہ نحل پڑھے تھے اور پارہ 14 میں ہی 2 دفعہ یہ چیز بڑے سہارے کے لیے پیش کی گئی کہ جو اپنا رستہ یا جو قرآن کو تھام لیتے ہیں اور اللہ کے رستے کی طرف چل پڑتے ہیں، یہ نہیں کہ ان کو صرف آخرت ملتی ہے، ان کو دنیا بھی ملتی ہے. بالکل. استاذہ یہ سیدہ فقیہ اور سیدہ زینب یعنی 2 آج ہم نے پڑھے ہیں، اور اس سے پہلے بھی ہم بہت سارے خواتین کے بارے میں پڑھ چکے. تو بات وہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کا جو نظام بنایا اس میں بہت ویرائٹی ہے اور ہر ایک کی زندگی دوسرے سے مختلف ہوتی ہے. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم ہر وقت مقابلہ کرتے رہتے ہیں اور ہر شخص چاہتا ہے وہ دوسرے کے جیسا بن جائے. حالانکہ اب اگر ہم تھوڑا سا غور کریں تو دونوں کے اوپر کچھ نہ کچھ آزمائش ہے. وہاں شوہر موجود ہے لیکن وہ کچھ ارن نہیں کر رہے، یہاں شوہر موجود ہی نہیں ہے، ان کی وفات ہو گئی ہے. یعنی دونوں خواتین ہی اپنی اپنی جگہ اسٹرگل کریں گی. تو اسٹرگل ہی ہے زندگی کا نام، اور ہر ایک کی اسٹرگل فرق ہے. اور بس یہی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے جس کے لیے جو فیصلہ کیا ہے وہ اس کے اوپر راضی رہے اور اللہ کا شکر ادا کرے اور بہتری کے لیے کوشش کرتا رہے اور دعا کرے. بالکل. السلام علیکم استاذہ، مطلب اللہ تعالیٰ نے ہر نعمت دی لیکن اب سوائے قرآن پاک کے کچھ نہیں ہے، لیکن الحمدللہ لگتا ہے کہ سب کچھ ہے. اگر کسی کو اپنا ایکسپیرینس بتائیں یا اس کو قرآن کی طرف دعوت دیں گے، اگر آپ کی زندگی میں پریشانی ہے کچھ بھی، آپ ادھر آ جائیں، اب سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم پاگل ہیں. صحیح. وہ اس چیز کو انڈرسٹینڈ نہیں کر پاتے کہ جو قرآن پاک میں حاصل، انہوں نے یہ مزہ چکھا ہی نہیں، تو کرنے سے پتہ چلتا ہے. جی استاذہ یہاں پہ بتایا نا کہ ان کی ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو گئی تھی، تو عموماً عورتوں کا یہ رویہ ہوتا ہے وہ ہر کام چھوڑ دیتی ہیں، لیکن انہوں نے اپنا سفر پھر بھی جاری رکھا اور اللہ تعالیٰ سے صبر کے ساتھ اور تحمل کے ساتھ نماز میں مدد مانگی. ٹھیک ہے. دونوں میں سے ایک تو یہ سبق سیکھا پہلے والے میں سے کہ گھر جو ہے وہ قانون قاعدوں سے نہیں چلا کرتے بلکہ حسن سلوک سے چلتا ہے. تو یہ ہمیں اپنے پلے باندھ دینا چاہیے کہ ہر وقت یہی نہ سوچتے رہے فرض کس کا تھا، ذمہ داری کس کا تھا. اور دوسرے جو ہے واقعے سے یہ ملا کہ دنیا نہ بھی ملی تو کوئی بات نہیں، مگر جسے قرآن مل گیا اسے سب سے بڑی خیر مل گئی. بالکل. تو اس کی طرف نظر ہونی چاہیے کہ ہمارے پاس کیا ہے، اور جسے قرآن مل گیا اسے سب کچھ مل گیا، اسے سب کچھ مل گیا. وہ جعفر بن طیار کا جو اس میں ذکر تھا کہ وہ ہجرت مدینہ سے اتنا عرصہ پہلے ایک پورا قافلہ لے کے گئے اور 7 ہجری میں میرا خیال ہے کہ وہ واپس لے کے آئے، اور ایز اٹ از اس پورے گروپ کو وہ پھر اپنی قیادت میں واپس بھی لے کے آئے. اور حضور سے ان کی اتنی محبت تھی کہ جب پتہ چلا کہ وہ غزوہ خیبر کے لیے گئے ہیں تو وہاں خیبر ہی وہ چلے گئے اپنے قافلے کو لے کے. اور حضور پاک نے بھی اتنا اچھا ان کو کمپلیمنٹ دیا کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ مجھے خیبر کے فتح ہونے کی زیادہ خوشی ہے یا جعفر بن طیار سے ملنے کی زیادہ خوشی ہے. بالکل. تو ان کا بھی ایک بڑا اچھا لیڈر کا رول ہے کہ انہوں نے 15 ایئرس یا اتنا ہی کم و بیش عرصہ اس پورے اس کو سمیٹ کے رکھا، اور وہاں اس کی مطلب یہ نہیں کہ منتشر ہو گئے وہاں جا کے اور ان کو وہ واپس لے کے آئے جب کمیونٹی کے طور پر ان کو مستحکم ہو گئی یہاں بنیاد. جزاک اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.